اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا، جو یہ ہیں: نمبر 1 کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، اور نمبر 2 کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، اور نمبر 3 کہ جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور نمبر 4 کہ جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، نمبر 5 اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اور نمبر 6 اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، نمبر 7 اپنے احسانوں کو بھلا دو، اور نمبر 8 دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ حضرت اکرمہ اور حضرت امام شافعی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے: اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ مواہب الرحمن میں ہے، ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حبشی اہل جنت میں سے ہیں: لقمان، نجاشی اور بلال۔ یہ حدیث جو ہے اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اسی طرح سے حضرت لقمان کے بارے میں ہے کہ حضرت لقمان ایک مشہور شخص تھے، ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے، اور نہایت بدصورت اور بد شکل تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سبھی اچھی صورت شکل والے تھے۔ وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے، اور امیر سے بے جا شکایتیں کرتے، لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کہا کرتے تھے جو سنتا حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ اس امیر کے پھلوں کے کئی باغ تھے، درختوں پر پھل پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود کھا کر ہڑپ کر جاتے، اور ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری چھپے پھل کھاتا ہے۔ امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا،
اور بے حد سختی کی۔ آخر لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں ہے۔ یہ مناسب یہ ہے کہ تو سب کے امتحان لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلاؤ اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کر گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں، خدا نے چاہا تو سب بھید کھل جائے گا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ امیر کو لقمان کی بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا اور دوڑایا، اور اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھک ہار کر لیٹ گئے۔ ان کا جی متلایا اور سب نے کہہ کر کے جو کھایا پیا تھا سب اگل دیا۔ لقمان نے جو کہہ کی وہ بالکل صاف تھی، اور ان کے معدوں سے پھلوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آیا۔ اس نے غلاموں کو ڈانٹا اور لقمان کو ان کا سردار بنا دیا۔ سچ ہے، جب ایک شخص لقمان کی حکمت یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو فاعل حقیقی جس کا ہر فعل حکمت ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے میں کب کسی کا محتاج ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے لقمان سے پوچھا کہ شہر تک کا فاصلہ کتنا رہ گیا ہے، تو اس نے کہا، چل کر دکھاؤ۔ وہ شخص تھوڑی دیر چلا کہ لقمان نے آواز دی، 2 گھنٹوں میں شہر تک پہنچ جاؤ گے۔ اس شخص نے پوچھا، تم نے یہ مختصر جواب پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا؟ لقمان نے کہا، پہلے مجھے تمہاری رفتار کا اندازہ نہیں تھا۔ تمہارے قدم اٹھانے کی رفتار کا صحیح اندازہ کیے بغیر وقت کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں نے تمہارے قدم اٹھانے کی رفتار کا صحیح اندازہ لگا لیا ہے تو شہر تک کی مسافت سے موازنہ کیا تو میں سمجھ گیا کہ تمہیں شہر تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے لگیں گے۔ ایک صاحب ثروت دریا کے کنارے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، شراب پی رکھی تھی اور تفریحاً جوا کھیل رہے تھے۔ شرط یہ باندھی کہ جو ہارے وہ آدھا مال دوستوں کو دے یا دریا کا پانی پی ڈالے۔ اتفاق سے وہ ہار گیا۔ ہوش میں آیا تو معلوم ہوا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ لقمان کے پاس آیا تاکہ اس کا کوئی چارہ کار بنائے، تو حکیم لقمان نے کہا، اگر تم شراب پینے سے توبہ کرو گے تو میں اس کا حل بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس کے اقرار پر وہ دریا کے کنارے گئے اور اس کے دوستوں سے کہا، دریا کے منبع کو بند کر دو تاکہ میں دریا میں موجود پانی پی سکوں۔ دوست یہ جواب سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ ذکر الہی میں آپ کا بہت زیادہ وہ انہماک تھا۔ لقمان نے فرمایا، جس مجلس میں ذکر خدا ہو وہاں بیٹھ جاؤ، اور شاید کہ اس کی رحمت میں تجھ کو بھی حصہ مل جائے، اور جس مجلس میں غفلت دیکھے اس سے دور بھاگ، ایسا نہ ہو کہ تو بھی گرفتار سزا ہو جائے۔ یحییٰ بن سعید انصاری سعید بن مسیب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ لقمان مصری علاقے کے تھے۔ تنگ دست ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے انتہا درجے کی حکمت سے نوازے گئے۔ ایک بار حضرت لقمان سفر میں گئے، جب واپس آئے تو اس کا ایک ہمسایہ راستہ میں ملا۔ لقمان نے اس سے دریافت کیا کہ میرے باغ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو خدا کو پیارا ہوا۔ لقمان نے صبر سے کہا، میں آج آزاد ہوا ہوں۔ پھر دریافت کیا، میری بیوی کیسی ہے؟ اس نے کہا، وہ بھی چل بسی ہے۔ لقمان کی زبان سے نکلا، آہ میری کمر توڑ گئی۔ اس سے لقمان کا مطلب یہ تھا کہ والدین کی خدمت فرض ہوتی ہے اور بیوی آرام کے لیے ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔